بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کیا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، پھر فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا بطور علم سیکھنے کے۔ تو مختصر لفظوں میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم ہر وقت تیری تحمید کرنے والے ہیں، ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں کہ جو ہر وقت ہم تیرے ہی ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاوہ تو اسے نائب بنائے گا کہ جو زمین پر فساد وغیرہ پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو پھر تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو فقط اتنا ہی علم ہے، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تمام کے تمام چیزوں کے نام آپ نے بتا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ تم تبصرے کرتے ہو۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کے ضمن میں یہ آیات مبارکہ یہ رکو ہے۔ آگے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی انبیاء کرام بھی تشریف لائے، وہ بھی خلیفہ ہی تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی جاری کیے، اور اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے تھے وہی انہی اختیارات کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے اور معاملات وغیرہ کیے۔ سب انبیاء خلیفے تھے، لیکن بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاری کرنے والا اس وقت صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو خلیفہ اس لیے بنایا اور لفظ خلیفہ کہا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، تاکہ فرشتوں کو ان کے خلافت کی خبر مل جائے کہ میرے احکامات جاری کرنے کے لیے فرشتے نہیں بلکہ انسان بنانے والا ہوں جو میرے احکامات لوگوں میں جاری کرے گا، تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نہیں ہیں نائب، بلکہ نائب اللہ تعالیٰ کسی اور کو بنا رہا ہے۔ اور پھر ان فرشتوں کو اس نائب کی حکمت کا پتہ چلے، حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے کی حکمت کا فرشتوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیفہ اور نائب کیوں بنا رہا ہے، اور ان پر خلیفے کی عظمت اور شان بھی ظاہر ہو کہ ہم بھی تسبیح اور تحمید کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی عزتوں کے تاج حضرت انسان کے سر پر رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ انہیں بنا دیا ہے۔ تو عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر خلیفہ کا لقب عطا فرمایا پیدائش سے پہلے، تاکہ آسمان والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسان بھی کوئی عام انسان نہیں، اپنے احکامات میں اپنا نائب بنائے گا۔ یہاں بڑی پیاری بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ لے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہ بھی لے تو رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مشورے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں کہ وہ کسی سے مشورہ لے گا تو کوئی فیصلہ کر سکے گا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر جو فرشتوں کو دی، فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار پھر کیوں کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ بنا دیتا اللہ تعالیٰ، کس نے پوچھنا تھا؟ فرشتوں نے بھی سوال نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اے فرشتوں سنو، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تو یہ طریقہ رب العالمین کا بھی ہے۔ فرشتے خدا تو نہیں ہے نا، اللہ کے برابر تو نہیں ہے، اللہ کے ماتحت ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے سامنے اس بات کی مشاورت کر رہا ہے، یہ بات ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بندہ اپنے ماتحت افراد کے سامنے کوئی بھی کام کر رہا ہے، شروع کرنے جا رہا ہے تو وہ مشاورت کر لے، تو یہ تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو، کوئی اعتراض ہو، ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو تو وہ مشاورت میں بتا دیں گے، پھر جو حتمی فیصلہ ہو بندہ حتمی فیصلہ کر لے۔ جیسے یہاں فرشتوں کے ذہن میں جو بات تھی انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی کہ اللہ تسبیح تو تعمید تو ہم کرنے والے ہیں، تو ایسے بندے کو جناب تو خلیفہ بنائے گا، پھر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ جو ان کے ذہن میں بات تھی وہ انہوں نے کر دی۔ اگر رب العالمین جو کہ احکم الحاکمین ہے، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے تمام علوم و فنون عطا فرمائے، کامل بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھی ضرورت کسی سے مشورہ لینے کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورے لیا کرتے تھے۔ صحابہ بتاؤ اب یہ قدم اٹھانا ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ تو صحابہ کرام اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیتے تھے۔ درست رائے کس کی ہوتی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی تھی۔ اور جن جن مشوروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہتر رائے کا اظہار کیا تو کامیابیاں بھی ملی، اور جہاں صحابہ کرام کی رائے کو مقدم رکھا اور صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلے فرمائے
پھر کئی مقامات پر کامیابی بھی نہیں ملی، جیسے غزوہ احد ہے، صحابہ کرام سے مشاورت پر یہ غزوہ احد کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور تھی، صحابہ کرام نے مختلف اپنی آراء دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر ایسے کر لو۔ جب پھر صحابہ کرام یعنی ماتحت سے مشورہ لیا، پھر ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا، تو پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ لیکن بات یہ ہے، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، مشورہ نہ لیتے تو یہ بات نہیں۔ بات مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتحتوں سے مشورہ لیا، تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا یہ سنت رسول ہے۔ اور صحابہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام بھی آپس میں کوئی کام کرتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی مشورے والی بات ہے۔ تو آگے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا۔ اس کلام میں فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے تعجب کا اظہار کرنا تھا اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنا تھی کہ اے بار الہ تو بتا کہ خلیفہ بنانے کی حکمت کیا ہے، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کون کرے، اللہ کے بنانے میں، اللہ کے جناب وہ اختیارات میں کون اعتراض کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت یہاں پر کی کہ وہ تو جناب فساد پھیلائے گا، یا تو انہیں اس فساد کا علم تھا کہ انسان فساد پھیلاتا ہے، یا یہ کہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی گئی، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا، یا یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو دیکھا، کیونکہ جنات انسان کے آباد ہونے سے پہلے زمین پر آباد تھے، اور جنات زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور خونریزیاں کرتے تھے۔ فرشتوں نے سمجھا کہ جس طرح جنات فساد پھیلا رہے اور خونریزیاں کر رہے اور اللہ تعالیٰ انسان بنا رہا ہے، تو شاید یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا، فرشتے ہیں نوری مخلوق اور یہ گناہوں سے معصوم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے سے بھی پاک ہیں، مرد و عورت سے بھی یہ فرشتے پاک ہوتے ہیں، ان میں مرد و عورت بھی نہیں ہوتے۔ آخر بات انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں اولیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں علماء بھی ہوں گے، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو علمی فضیلتوں میں بھی جامع ہوں گے اور عملی فضیلتوں میں بھی بلند اور بالا ہوں گے۔ تو انسان دنیا میں آیا ہے فقط فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا، رب العالمین نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو نیابت کرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ رب العالمین انہیں مرتبہ، مقام اور فضیلت بھی عطا فرمائے گا، اور جو دنیا میں آ کر شیطانی عمل کرے گا اور فسادات ہی پھیلائے گا تو رب العالمین کی طرف سے کبھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مصلح مزاج اور احکامات خداوندی پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔